حضرت آدم علیہ السلام کے بعد صدیاں گزرتی گئیں اور انسان راستہ بھٹک گیا۔ یہ وہ دور تھا جب زمین پر شرک اور برائی عام ہو چکی تھی۔ لوگ اللہ کو بھول کر پتھر کے بتوں یعنی آئیڈلز، ود، سوا اور یغوث کی پوجا کرنے لگے تھے۔ امیر غریبوں پر ظلم کرتے اور طاقتور کمزور کو دباتا۔ ایسے گھٹن بھرے ماحول میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پورے 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا، دن ہو یا رات، چھپ کر یا اعلانیہ۔ انہوں نے ہر کوشش کی لیکن ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے اور اپنے کپڑوں سے منہ چھپا لیتے تاکہ حق کی آواز نہ سننی پڑے۔ صرف چند غریب اور کمزور لوگ ان پر ایمان لائے۔ جب امید کی کوئی کرن باقی نہ رہی تو حضرت نوح نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب تو ہی بدلہ لے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا، ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی آرک تیار کرو۔ یہ کوئی عام کشتی نہیں تھی بلکہ آنے والے ہلاک خیز طوفان سے بچنے کا واحد ذریعہ تھی۔ حضرت نوح نے صحرا یعنی ڈیزرٹ جیسی جگہ پر لکڑیاں جمع کیں اور کشتی بنانا شروع کی۔ قوم کے سردار وہاں سے گزرتے تو ہنستے اور کہتے، اے نوح، پہلے نبی تھے اب بڑھئی بن گئے ہو، یہاں تو دور دور تک پانی نہیں، یہ کشتی چلاؤ گے کہاں؟ پھر وہ وقت آ گیا جس کا وعدہ تھا۔ اللہ کی نشانی ظاہر ہوئی اور زمین کے تنور یعنی اون سے پانی ابلنے لگا۔ یہ طوفان کی شروعات تھی۔ اللہ نے حکم دیا کہ ہر جانور اور پرندے کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو۔ شیر، ہاتھی، پرندے سب اللہ کے حکم سے قطار بنا کر کشتی کی طرف چل پڑے۔ حضرت نوح اور ان پر ایمان لانے والے جو تعداد میں بہت کم تھے کشتی میں سوار ہو گئے۔ دروازہ بند کر دیا گیا۔ آسمان کے دروازے کھل گئے اور موسلا دھار بارش شروع ہوئی۔ نیچے زمین نے اپنے سینے سے پانی اگلنا شروع کر دیا۔ پانی پانی سے مل گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بستیاں، محل اور پہاڑ ڈوبنے لگے۔ وہ کشتی اللہ کے نام کے ساتھ پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلنے لگی۔ قوم نوح اپنی طاقت اور بتوں سمیت پانی میں بہہ گئی۔ کوئی پہاڑ، کوئی عمارت انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکی۔ اس ہنگامے میں حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو کشتی سے دور تھا۔ باپ کی شفقت نے آواز دی، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کا ساتھ نہ دے۔ مگر بیٹے نے تکبر سے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے حکم کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک بڑی موج درمیان میں آئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ جب اللہ کا حکم پورا ہو گیا تو آسمان تھم گیا اور زمین نے پانی نگل لیا۔ کشتی کوہ جودی یعنی ماؤنٹ جودی پر جا رکی۔ یہ انسانیت کی نئی شروعات تھی، اسی لیے حضرت نوح کو آدم ثانی یعنی سیکنڈ ایڈم بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خون کے رشتے نہیں بلکہ ایمان کے رشتے انسان کو بچاتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم قوم عاد اور ارم کے ستون یعنی لاسٹ سٹی آف ارم کا ذکر کریں گے۔ گمشدہ اوراق کو سبسکرائب کریں۔